انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، بے شک ہم نے اس آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ جو ہے وہ آرائش اس کی کر دی ہے. یعنی اگر آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ رات کے وقت اگر آسمان کے اوپر ستارے نہ ہو تو آسمان کی طرف کوئی بھی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے گا، کوئی اٹریکشن ہی نہیں ہے. یہ رات کے وقت جو آسمان میں اٹریکشن ہے وہ ہے ہی ستاروں کی وجہ سے ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا ہے، اس کی خوبصورتی کا ذریعہ بنا دیا ہے. وَحِفْظٌ مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور ہم نے اس آسمان کو ہر قسم کے سرکش شیطان سے محفوظ کر دیا ہے. لا يسمعون الى البلاء الاعلى ويقذفون من كل جانب، نہیں کان لگا کر سن سکتے عالم بالا کی باتوں کو مگر اس حال میں کہ ان پر پتھراؤ کیا جاتا ہے ہر طرف سے. یعنی جو بھی جن جو ہے وہ فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمان کی طرف اڑتے ہیں، یہ کان لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتھراؤ ہوتا ہے. اور وہ پتھراؤ کا ذکر آگے بھی آ جائے گا ڈیٹیل کے ساتھ. دحورا ولہم عذاب واصب، ان کو بھگانے کے لیے اور ان کے لیے ایک دائمی عذاب کے طور پر. الا من خطف الخطفہ، مگر جو شیطان کچھ جھپٹ لیتے ہیں. فاتبعہ شہاب ثاقب، تو اے شہاب ثاقب جو ہے، میٹرائٹس جن کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، وہ ان کا پیچھا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ایک سمجھ لیں میزائل داغے جاتے ہیں جو فرشتوں کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سال میں ایک دن جو لیلۃ القدر ہوتی ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں، قرآن حکیم میں بھی سورۃ القدر میں بھی آیا ڈیٹیل کے ساتھ کہ اس رات اللہ تعالیٰ بہت بڑے بڑے تقدیر کے فیصلے فرماتا ہے اور کام جو ہے وہ فیہا یفرق کل امر حکیم، جو سورہ الدخان میں آتا ہے کہ اس رات میں تمام اہم کام فرشتوں میں بانٹ دیے جاتے ہیں. اب فرشتے جب وہ اس قسم کی ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ میں اس سال کے لیے آگے کیا ہے، تو اس میں سے کچھ جنات چرا لیتے ہیں اور وہ چرا کے پھر کچھ باتیں وہ سن لیتے ہیں، کچھ نہیں سن سکتے، تو وہ جھوٹ موٹ ملا کے تو ایک پوری سٹوری بنا کے کائنوں کو بتاتے ہیں. وہ اس کی بنیاد کے اوپر پریڈکشنز کی جاتی ہیں، اسی لیے کچھ پریڈکشن صحیح بھی ثابت ہو جاتی ہیں، کچھ غلط بھی ہوتی ہیں. بہرحال ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے میزائل داغے جاتے ہیں، اکثر کو تو ہلاک کر دیا جاتا ہے. جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دنیا میں ایک آزمائش کے طور پر کچھ خبر آنی ہے تو وہ آ جاتی ہے. ادروائز ان کے اوپر شہاب ثاقب داغ دیے جاتے ہیں. میٹرائٹس یعنی یہ پتھر ہیں جو ستاروں کے اوپر سے گرتے ہیں ان کے اوپر، اور ایک شعلے کی شکل میں آپ نے رات کے وقت بھی کئی بار اس کو دیکھا ہوگا، بڑی تیزی کے ساتھ وہ پوری ایک پیچھے دم سی ہوتی ہے اس کی، پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں. جیسے ہی وہ زمین کے آپ سمجھ لیں جو ایئر کا غلاف ہے، ایٹماسفیئر تقریباً 80,000 کلومیٹر زمین کے گرد ہے، اور اس میں سے بھی جو زیادہ آپ سمجھ لیں کثیف ہے وہ پہلے 50 کلومیٹر میں سارا ایئر ڈینسٹی ہے. جیسے ہی اس کے اندر کوئی پتھر داخل ہوتا ہے تو وہ اتنی سپیڈ کے ساتھ داخل ہوتا ہے تو وہ ایئر فرکشن کی وجہ سے اس کو آگ لگ جاتی ہے اور وہ راکھ بن جاتا ہے. ظاہر ہے اگر 3 سے 5,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ایک چیز انٹر ہو زمین کے ایٹماسفیئر میں تو ہوا کے ساتھ رگڑ کھانے کی وجہ سے ہی اس کی اوپر والے حصے کے اوپر اتنی تپش پیدا ہو جائے گی کہ وہ جل جائے گی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں یہ جو ایئر شٹلز، جو یہ خلائی شٹلز بھیجی جاتی ہیں خلا کے اندر، ان کے اوپر باقاعدہ ایک سیرامکس کی لیئر چڑھائی جاتی ہے ٹائلز کی فارم کے اندر. یہی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کے باہر بھی اس قسم کی لیئر چڑھائی جاتی ہے. ادروائز اگر وہ لیئرز نہ ہو تو وہ جیسے ہی زمین کے اس ڈینسٹی والے ایئر ڈینسٹی والے پورشن میں داخل ہوں تو وہ سارے جل کے راکھ ہو جائیں. اور ایک آپ کو پتہ ہے یہ جو کولمبیا ان کی شٹل امریکن کی کچھ عرصہ پہلے جو پھٹ گئی تھی، صرف ایک ٹائل اس کی ٹوٹی ہوئی تھی. اب 3 سے 4,000 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہوتا ہے. اب اتنا جب ٹیمپریچر ہوگا تو کون سی، تو اس کے آگے تو سٹیل بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، وہ بھی 1,500 کے بعد پگھل جاتا ہے. تو جہاں پہ 3,500 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہو جائے تو وہاں تو کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی. بعض انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے تو اس نے اس طرح کی یعنی کیمیکل جو ہے وہ ایلیمنٹس ڈیولپ کر لیے ہیں کہ جو ریزسٹ کر لیتے ہیں اس کے اگینسٹ. تو اللہ تعالیٰ وہ پتھر شہاب ثاقب ان کے اوپر ڈالتا ہے. بل سائنس جو ہے اس کی اپنی توجیہ بیان کرتی ہے. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جی یہ پتھر جو ہے وہ ستاروں سے ٹوٹ کے گرتے ہیں
اور ظاہر ہے کہ وہ اپنی چونکہ ہر ستارہ گردش کے اندر ہے تو سینٹریفیوگل فورس کی وجہ سے وہ داغے جاتے ہیں. یہ تو ساری اس کی سائنٹیفک ریزن ہے. لیکن ان سارے سوالوں کے پیچھے ایک سوال ہے جو سوالوں کی جان ہے. اس کے بارے میں پھر سائنس جو ہے بالکل ہاتھ کھڑے کر لیتی ہے. سائنس صرف 2 کوشچنز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے, وٹ اور وائی. کیا ہوا اور کیوں ہوا, کیسے ہو گیا. سائنس کہتی ہے کہ یہ ہماری ڈومین سے ہی باہر ہے. ہاؤ, یہ سائنس کا کوشچن ہی نہیں ہے. سائنس صرف اس سے ڈیل کرتی ہے کہ کیا ہوا اور کیوں ہوا. کیا ہوا, زلزلہ آیا. کیوں آیا, ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے آیا. یہ کیسے ہو گیا, وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. ایسا ہی ہوا کرتا ہے, یہ ہو جایا کرتا ہے. اسی کے پیچھے تو خدا ہے. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر قدرتی مظہر کے پیچھے خدا ہے. بالی سائنس کی عاجزی ہے کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ جی ہم نے سوال میں پڑھنا ہی نہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں ایسے ہی ہوا کرتا ہے. اسی میں تو قیامت مضمر ہے, ایسے ہی کیوں ہوا کرتا ہے. کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہاں اسی وقت ہی پتھر نے ٹوٹنا ہے, تو اس کے پیچھے تو خدا ہے نا. یہ اسی وقت ہی زلزلے نے آنا ہے. یہ جو ٹائمنگ ہے وہ کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں, کسی بھی وقت آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, بلکہ زمین پہ تو ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں, صرف ان کی انٹینسٹی کم ہوتی ہے. ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے زمین پہ آتے ہیں. اگر ان کی انٹینسٹی بڑھ جائے تو یہ تو زمین سٹیبل ہی نہیں رہ سکتی. جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ ہم نے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے تمہارے لیے, تو وہ بعض غیر مسلموں میں لوگوں نے بھی اعتراض کیا یہ بچھونا تو ہے نہیں, زمین تو گول ہے. تو بچھونے سے مراد یہ ہے اس کو سٹیبل بنایا ہے. ادروائز یہ اپنی نیچر کے اندر جو ہے وہ زلزلے رکھتی ہے, اور ان ارتھ کوئکس کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے ہر چیز اگر یہ سٹیبل نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بل کبھی کبھار اللہ تعالیٰ پھر اپنی قدرت کا مظہر دکھاتا ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کس لیول کی تباہی ہوتی ہے. 8 اکتوبر 2005 کو جو پاکستان میں زلزلہ آیا تھا, تقریباً 1.5 سے 2.25 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ود ان سیکنڈز جو ہے وہ مر گئے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح کے کبھی معاملات دکھاتا ہے تاکہ ان چیزوں کی وجہ سے باقی لوگوں کے لیے عبرت ہو. اور یہ کوئی ظلم والا معاملہ نہیں. بعض لوگ اس کو اس چکر میں بھی لے جاتے ہیں کہ جی اتنے بے قصور لوگ مارے گئے, تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب روزانہ لوگ تو ویسے نیچرل ڈیتھ مار رہے ہیں اپنی. 1 گھنٹے میں 6000 لوگ مرتے ہیں روزانہ. تو یہ آپ کیلکولیشن کر لیں, تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب روزانہ 24 گھنٹے میں لوگ مرتے ہیں. اور ان 24 یعنی 1.25 لاکھ میں سے تقریباً 40,000 مسلمان ہوتے ہیں مرنے والے. پر بلے شاہ سا مرنا نہ ہی گور پہ کوئی اور. روزانہ 40,000 مسلمان مرتے ہیں. غیر مسلم تو مرتے ہی مرتے ہیں 90,000 کے قریب, لیکن 40,000 مسلمان بھی ہوتے ہیں مرنے والے روزانہ پوری دنیا سے. لیکن انسان کبھی نہیں سوچتا کہ یار میری بھی موت کا وقت آ سکتا ہے. بہرحال یہ 1.25 سے 1.5 لاکھ بندہ تو ویسے ہی روزانہ مر رہا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ اگر ایک لمحے میں 1.5 لاکھ بندوں کو اٹھا لے تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں, کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. ایک محلے میں ہونے والی ڈیتھ ایک محلے کے لیے عبرت بنتی ہے. ایک شہر میں کوئی ڈومیننٹ پرسنالٹی مر جائے پورے شہر کے لیے عبرت بن جاتی ہے. آپ دیکھ لیں کل ہمارے عمر بھائی, یعنی 37 سال ان کی عمر تھی, کسی نے سوچا بھی نہیں تھا, کوئی تکلیف نہیں تھی, اچانک ہارٹ فیل ہو گیا اور اپنی ینگ ایج کے اندر وہ دنیا سے چلے گئے. تو پورے شہر کے اندر آپ نے کل جنازہ دیکھا, کتنا بڑا جنازہ ہوا ہے. تو ایک بار لوگوں پہ یعنی دھاک بیٹھ جاتی کہ یار ضروری نہیں کہ بوڑھے ہو کے ہی جانا ہے, جوان آدمی بھی مر سکتا ہے. تو اس طرح کے واقعات سے اللہ تعالیٰ عبرت والا معاملہ کرتا ہے. اس طرح جب کہیں پہ نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے, کبھی سیلاب کی شکل میں یا کبھی ارتھ کوئک کی شکل میں, اس طرح کی فارمز میں جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں, یہ بیسیکلی پوری انسانیت کے لیے ایک قسم کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آپ سمجھ لیں خطرے کا الارم ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو درست کر لو.